أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے 40 حدیث شریف شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک ضروری بات کو سن لیں۔ وہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیث حفظ کرے اسے اللہ تبارک و تعالی فقیہ اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ 40 حدیث شریف کو یاد کرنے کی، ان کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے مراد مقصود لوگوں تک 40 حدیث کا پہنچانا ہے۔ کیا ہے کہ لوگوں تک 40 حدیثوں کا پہنچانا ہے، چاہے وہ اسے یاد نہ بھی ہوں اور ان کا معنی بھی اسے معلوم نہ ہوں، لیکن اگر ہم کسی کو دین کی دعوت آگے دیتے ہیں، آگے جو ہے پہنچاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا ثواب ہمیں بہت زیادہ ملے گا۔ اچھا، آج کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہم لوگ جو ہیں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دائن عیوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا ہے؟ اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ کیا معنی ہے یہ حدیث مبارکہ؟ یعنی کہ بروز قیامت لوگوں میں میری جو ہے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت، ٹھیک ہے، اس دن جس دن ہمیں کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، ہم سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ بس تھوڑی سی اور نیکی کر لیتے، تھوڑی اور نیکی کر لیتے، تھوڑی اور نیکی کر لیتے، تو آج اس جو ہے بری حالت میں نہ ہوتے، ہاں۔ لیکن جو اس پورے دن کو سوار لے، جو پورے امت محمدیہ کو جنت میں لے جائے، وہی آقا کی بات ہو رہی کہ جن کو ان کا ہی ساتھ مل جائے، جن کو ان کے پاس ہونا نصیب ہو جائے، جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، تو پھر ان کے اوپر کیا ہی جو ہے مشکلات ہوں گی، ان کے اوپر پھر کیا ہی مشکلات ہوں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا دنیا میں، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اب حضور کا ہی نزدیکی ساتھ مل جائے تو پھر ہمیں کیا اور ڈرنا ہی نہیں ہے ہمیں پھر تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم لوگ خوب درود پاک پڑھیں۔ چلیں
تو ابھی جیسے کہ ہم لوگ کلاس میں ہی ہیں تو یہ اس نیک کام سے پیچھے ہٹے کیوں؟ کم سے کم 3 دفعہ درود پاک پڑھیے اور اپنا اپنا ہینڈ ریز کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امید کرتی ہوں کہ ساری بہنوں نے 3 دفعہ درود پاک جو ذکر کیا ہوگا. اچھا، تو اس میں ہمیں کیا بات جاننے کو ملی؟ بھائی ہمیں اس میں جاننے کو کیا بات ملی کہ جو آخرت کا دن ہے اس میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی خوب زیادہ، مطلب جو بھی کوئی اس کو خوب زیادہ پڑھے گا یعنی کہ اس کو حضور کا ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک کیا ہے نا، بہترین نیکی ہے. کیا ہے؟ بہترین نیکی ہے. تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس یعنی کہ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جن کی وجہ سے جنت بنائی گئی وہ ملتے ہیں. تو درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ کوئی نارمل عبادت نہیں، یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے. اس کو پڑھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہم گھر میں کام کر رہے ہیں، ہم گھر میں کام کاج کر رہے ہیں، ہم جھاڑو لگا رہے ہیں، ہم پوچھا لگا رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم زبان پر رکھ سکتے ہیں نا، صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اور بھی جو بھی بہت سارے درود پاک ہوتے ہیں ہم لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے برابر ہمارے ہونٹوں پہ روا ہونا چاہیے. اور دنیا میں درود شریف کی جو سب سے زیادہ جس کو عقیدت ہوگی درود پاک پڑھنے کی، جس کو سب سے زیادہ عادت ہوگی کہ بھئی وہ درود پاک، جیسے ہم لوگ ابھی کچھ دنوں میں نا دھیان لگا کر پڑھتے رہے، جیسے کہ کچھ دنوں میں ہم دھیان سے پڑھتے رہے کہ بھئی درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. لیکن کچھ دنوں میں جب ہمیں عادت ہو جائے گی نا تو ہمیں نا ہمارا ذہن اس طرف جائے گا، ہمیں نہیں کہ ہمارے لب کیا کر رہے. جب ہمارا ذہن ایک دم سے اس طرف جائے گا تو ہمیں دیکھے گا ارے یہ تو ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عادت ہونے کا صلہ ہوتا ہے نا. جیسی عادت ہوتی ہے نا ہماری چیزیں پھر ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کیا کریں، عادت بنا لیں. اور جس کی ایک بار عادت بن گئی اس کی جو ہے نا دل کے جو عقیدے ہیں ان کی مضبوطی خود بخود ہو جاتی ہے. نیت میں نا جو نیت ایک دم صاف ستھری، جیسے کسی کے لیے بےمانی سوچنا، کسی کو یہ سوچنا کہ مجھ سے نیچا دکھے، میں اس سے اونچا دکھوں، یہ اس طرح کی نیت سے جو بہت بری جرر اور حسد کی جو ایک طریقے سے عادت ہوتی ہے، وہ درود پاک جو ہے اس پڑھنے کی وجہ سے وہ عادت بھی جو ہے دور ہو جاتی ہے. اور بالکل ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دل میں بالکل محبت پیدا ہوتی ہے، ہم بالکل سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. سچائی اور عبادت کی ہمیشگی، مطلب ہر طریقے سے ہمیں ایک اچھی چیز کی طرف درود پاک کھینچتا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے درود پاک جو ہے پڑھنے کی عادت ڈالیں. ایک اب اسی پہ ہم لوگ نا ایک بہت بہترین ایک واقعہ ہے آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی. وہ بھی اسی میں بھی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اس میں، اس کے ساتھ ساتھ. تو آپ لوگ اس واقعے کو بغور سماعت فرمائیے، بڑے دھیان سے سنیے، بڑی توجہ سے سنیے گا. ٹھیک ہے کہ ایک نیک عورت جو ہے نا کہیں گاڑی میں سوار جا رہی تھی. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا سن رکھا ہو تو کچھ میں کہہ نہیں سکتی، لیکن جس نے نہیں سنا ہے وہ سن لیجیے، اور جو سن چکے ہیں وہ ایک بار واپس سے اپنی ان پچھلی چیزوں کو ریویژن کر لیجیے.
तो क्या है कि एक कोई नेक खवातीन थी, कोई एक नेक औरत थी, खातून थी। तो एक नेक औरत ना कहीं गाड़ी में सवार जा रही थी, उसे ना सड़क पर छोटी उम्र का एक लड़का नजर आया। सड़क पर से क्या हुआ, एक छोटी सी उम्र का लड़का नजर आया जो जो है ना नंगे पांव चला जा रहा था और बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, बहुत ही ज्यादा अजीब गरीब हालत में था। मालूम होता था कि ये देखकर कि मतलब अजीब सा, बहुत ज्यादा अजीब सी हालत में। ये देखकर नेक औरत ने क्या किया, ड्राइवर जो था उसके गाड़ी का, उस ड्राइवर से कहा कि गरीब लड़के को क्या करो, गाड़ी में बिठा लो और उसका किराया मैं अदा कर दूंगी। वो नेक औरत कैसे बनी, देख रहे ना, हेल्प करना भी एक बहुत अच्छी नेकी होती है ना। हेल्प करना भी एक बहुत अच्छी नेकी होती है, लेकिन हमारे अंदर इतनी गंदी आदत होती है कि दो लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हो ना, तो हम लड़ाई देख तो लेंगे पूरे एक एक घंटे खड़े होके वहां पे, लेकिन उस लड़ाई को खत्म करवाना, दोनों लोगों को समझा कर अलग कर देना, ये किसी के अंदर पब्लिक सिर्फ देखने के लिए खड़ी हो जाती, लेकिन उस लड़ाई को खत्म करने के लिए कोई जो है आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह कोई अगर गरीब है तो हाँ पे कितना गरीब है ना, कितना गरीब है ना, मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है इसका, इतना गरीब है। तो बुरा लग रहा है तो उसकी अपनी बुराई के लिए कम से कम, कि आपको बुरा ना लगे तो वही चीज कर दो उसके लिए, कम से कम कुछ तो उसकी हेल्प कर दे। दिख रहा है कि हाँ भाई गरीब है, तो ऐसे सोचकर नेक नहीं बन जाएंगे। तो ये क्या है कि एक नेक औरत नेक कैसे बनी, ऐसे बनी कि उसने जब एक गरीब लड़के को देखा तो अपने ड्राइवर से कहा कि भाई आप इसको भी बिठा लीजिए और इसका किराया जो है वो मैं दे दूंगी। तो इससे फिर क्या हुआ, कुछ दिनों में ऐसा हुआ, 20 साल, कम से कम 20 साल के बाद उसी सड़क पर एक जो है ना एक शख्स अच्छे ड्रेस में, एक अच्छे रुतबे वाला गाड़ी पर सवार चला जा रहा था। तो उसकी नजर में इत्तेफाकन क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत पर जो है चली गई, बूढ़ी औरत पर जो है पड़ गई, जो भाई बहुत ज्यादा थकी हुई और लाचार सी जो है मालूम पड़ रही थी, वो चली जा रही थी। ये देखकर उस शख्स ने, उस नौजवान ने क्या किया, अपने ड्राइवर को हुक्म दिया कि गाड़ी रोककर इस बुढ़िया को ना इसमें बिठा लो, इसका जो किराया है वो मैं दे दूंगा। तो जब मंजिल, मतलब जहां जहां लोगों को जहां जहां उतरना था, जहां जहां जाना था, तो जब वो मंजिल आ गई तो सवारी जो है ना उतरने लगी, तो गाड़ी से उतरने लगी तो बूढ़ी औरत ने क्या किया, वो जो जवान शख्स था कप्तान का शुक्रिया अदा किया कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बिठाला गाड़ी में, मैं तो इस काबिल नहीं थी, लेकिन मैं अब क्या बताऊँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि जो मैं इसका जो रेंट है, जो मैं बैठी हूँ, जो भी कुछ है ये मैं दे पाऊँ। तो उस कप्तान ने कहा कि आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें भाई, आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें, मैंने आपको बिठाला है, मैंने चीज़ें की, मैं जो भी कुछ बनेगा आपका वो मैं दूंगा ड्राइवर को, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि मैं ऐसा, अब वो अपना रीज़न बता रहा है, जो नौजवान है वो ये कह रहा है कि मेरे करने की वजह ये है कि क्योंकि मुझे ना जो बूढ़ी औरतें हैं उनको पैदल चलते देखकर हमेशा से तरस आ जाता है, और वजह ये है कि कोई 20 साल हुए होंगे जब मैं बहुत ज़्यादा गरीब लड़का था और मुझे इसी जगह पर किसी आसपास कुछ ऐसी सड़क थी जहाँ पे एक खातून थी, नेक खातून, उसने क्या किया था, मुझ पर रहम कर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाला था और मेरी मदद की थी। तो बूढ़ी औरत ने जो है ना ठंडी सांसें भरकर, खूब ऐसे सांसें भरकर जो है इरशाद फरमाया कि वो औरत जो उसने आपकी मदद की थी वो मैं ही हूँ, लेकिन मेरी जो हालत है वो ये हो चुकी है, और मेरा घर बार भी नहीं है
اور تمام چیزیں مجھ سے بالکل، میری زندگی عجیب ہو چکی ہے، میں بہت زیادہ غریب ہو چکی ہوں۔ تو کفتان نے کیا کہا کہ وہ کفتان مطلب اس لیے خوش ہوا کہ ارے یہ وہی خاتون ہے جس نے میری مدد کی تھی، اب میں ایسا موقع کیسے ہاتھ میں جانے دوں کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا اور میں اس نیکی کو نہ کروں۔ کہ ایک وقت تھا تو جب اس بڑھیا نے میری مدد کی تھی، اب جب میری باری ہے تو میں اس کی مدد کیسے نہ کروں۔ تو اس کپتان نے بڑھیا سے کہا کہ اب آپ کو کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے گھر پہ رہیں، اور اتنا پیسے اب ہے الحمدللہ کہ آپ اور میں زندگی بھر آرام سے گزارا بجا لا سکتے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس بڑھیا نے ایک نیکی کری اپنی جوانی کے وقت میں۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ ارے تو بڑا غریب ہے، میں کیسے بٹھا لوں اسے کار میں اور ایسا ویسا۔ اس نے اس کی مدد کی اور رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا صلہ کیا دیا۔ اب اس کی جو بھی عمر ہوگی، بڑھاپا ہوگا، وہ کم سے کم سکون سے گزرا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ پورا کیا ہوا، سکون سے گزرا۔ تو اسی پہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کیا ہے، ان الحسنۃ بعشر امثالها۔ کیا ہے اس میں کہ ان الحسنۃ بعشر امثالها، یعنی کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے ملتا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے، دوسری حدیث ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے ملتا ہے۔ تو ہمیں آج کی کلاس سے درس کیا ملنا چاہیے؟ درس ہمیں کیا ملنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں درود پاک بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ درود پاک ہمیں کیا کرنا ہے، بہت بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز، اب درود پاک پڑھنا کیوں ہے زیادہ؟ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپا نے مجھ سے کہا ہے درود پاک پڑھنا ہے، میں کون ہوتی ہوں کہ میں آپ کو حضور کے حوالے کر دوں، ہے نا۔ یہ خود ایک درود پاک ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ پڑھیں گے اور آپ حضور کے حوالے ہو جائیں گے، آپ پڑھیں گے اور آپ حضور کے نزدیک چلی جائیں گی، آپ پڑھیں گی اور قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک ہم سبھی ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ کیا کریں گے، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز ہمیں کیا کرنی ہے، دوسری چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ اگر ہمیں کوئی روڈ پر دکھتا ہے کہ کوئی سائل ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی غریب ہے جس کی حالت دکھ رہی ہے کہ یہ واقعی بڑا پریشان ہے، تو اس وقت ہم سے جو بن سکے ہمیں اس کی مدد کرنی ہے۔ اس وقت ہم سے جو بن سکے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں آج کے درس سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ سبھی کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ لوگ اس طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔